تو میرے نبی نے فرمایا تو میں بتاؤں نفل نماز سے بہتر، نفل حج سے بہتر، نفل روزے سے بہتر؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا لوگوں میں صلح کرانا، لوگوں میں صلح کرانا۔ تو اس نے 99 قتل کیے۔ تو ایک دن اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ تو ایک عبادت گزار سے پوچھا، وہ عالم نہیں تھا، کہ جی میں 99 قتل کیتے ہیں، کوئی میری توبہ ہے؟ اس کا کہ توبہ تیری توبہ کیوں ہو سکتی؟ تو 99 کھا گیا، اس کا مڑ 100 تو پورے کرا، دورا جا کام میں اس ایک بار کی تو حضرت سے رویلا چڑھے، اس کو بھی مار دی۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ ایک عالم سے پوچھا جی میری توبہ ہو سکتی؟ کہاں ہو سکتی؟ توبہ کس کی بند ہے؟ اللہ تعالیٰ کریم ذات، میں نے کئی دفعہ حدیث آپ کو پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، تو صرف ایک دفعہ کہتا یا اللہ توبہ، میں سارے معاف کر دوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی گناہ گار کو حقیر نہ جاؤ۔ میں اللہ سے سوتے ہوئے روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے لوگوں کی حقارت سے، اور میری زبان کو پاک کر دے لوگوں کو تکلیف دینے سے۔ روز میں اللہ سے مانگ کے سوتا ہوں۔ تو وہ کہنے گے لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری ہے۔ یہ بستی گناہ گار لوگوں کی ہے، تو پھر کرے گا یہ کام؟ وہ سامنے بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلا جا، تو ادھر سب نیک لوگوں کی سنگت صحبت میں تو بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ میں تیار ہوں، میری توبہ ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے جا۔ اس اپنا جولی بستر چایا، ٹر پیا۔ رستے سے موت نے جھٹکا دیتا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ موت کا جھٹکا ہے تو اس نے جمپ لگایا آگے کی طرف۔ تو جب وہ گرا تو وہ اس طرح گرا، ایسے، یہ 2 ہاتھ آگے تھے اور انگلیاں ایسے تھی کہ میں آگے کی طرف بڑھ جاؤں۔ انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کا تو پتہ ہے میں معاف کر چکا ہوں، اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور یہ ساری کہانی سنانے کے لیے دوزخ کا فرشتہ بھی آ گیا، جنت کا بھی آ گیا، دونوں میں تکرار ہو گیا۔ جنت کا فرشتہ کہے میرا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے۔ جہنم کا فرشتہ کہے ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی، اس گاؤں میں جانا تھا تو شرط پوری نہیں ہوئی، لہٰذا میرا مجرم ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ بھائی یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ وہ گاؤں ہے، یہ اس کا گاؤں ہے، تو دونوں طرف کا فاصلہ ناپو۔ اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ۔ فزیکلی وہ اپنے گھر کے قریب تھا اور بستی سے، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ وہ ناپنے لگے تو اللہ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا پھیل جا۔ یہ پھیل گئی، یہ سکڑ گئی تو نیکوں کی بستی کے قریب، اور اللہ نے کہا لے جاؤ، جنت والے لے جاؤ۔ اللہ تو ایسا کریم ہے، ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو بھگا دیا ہے۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، کہنے لگا تسی مولویوں نے سڑ کو رب بھی کھو لیا، اتنا ڈرایا جی کہ اسی ڈر کے ہی دوڑ گئے ہیں۔ اللہ تو سراپا رحمت ہے، شفقت ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ لیکن بھائیو، جیسے اللہ کا ایک قانون ہے، اچھا اور برا برابر تو نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے۔ تو ہم توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بخشش کے سائے میں آ جائیں گے۔ السلام علیکم۔